من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ترجمہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے. مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا. ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے. اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر سے مہربان ہے. اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ناظرین، مرحبا. سحری نشریات میں آپ کے ساتھ انا سعد اور جناب آج 5 رمضان المبارک کی سحری میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور آپ سن رہے تھے قاری محمد اقبال کی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک. اور آج یقیناً آپ کو یہ تلاوت قرآن پاک اور ترجمہ سن کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا آج کا جو علم و عمل کا سیگمنٹ جو موضوع ہے اس میں کیا ہوگا. بات کریں گے اسلام کا معاشی نظام، اس حوالے سے ہماری بات چیت ہوگی. موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں
تمام ممالک جو ہیں وہ معاشی مسائل کا شکار ہیں، اور اگرچہ امیر ممالک جو ہیں ان پر کم اثرات ہوتے ہیں، وہ اس کو جلدی سے کور کر جاتے ہیں، لیکن جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے ذرا یہ مشکل ہوتی ہے، وہ اور اس کنٹرول سے باہر آ جاتے ہیں اور معاشی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام رائج ہے جس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی سامنے آتے ہیں، جیسے کارٹل بن جانا، ذخیرہ اندوزی اور منوپلی وغیرہ۔ بات کرنے کے لیے ہم یہاں پر آج ہمارے علماء کرام جو موجود ہیں ہمارے علم و عمل کے سیگمنٹ میں ان کے تعارف کی طرف چلوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے یہاں پر مولانا عابد رضا عرفانی صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور آپ کے علم سے ہم آج فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ ان کے ساتھ ہی موجود ہیں مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہی موجود ہیں مولانا سید بدر الحسنین عابدی صاحب، السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ٹرانسمیشن کے ساتھ تعاون کرنے پر بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے اسپانسرز کا، کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا، فلک ناس بلڈرز کا، ریکٹ اینڈ کولمن پاکستان کا، سرف ایکسل کا شکریہ، کاروان امیر حمزہ کا شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ملکہ مسالے کا شکریہ جنہوں نے ہمارے مرحبا کچن کو سپانسر کیا ہے، دھمتل سویٹس اینڈ نمکو کا شکریہ، معروف سویٹس اینڈ بیکرز کا بھی شکریہ جن کے گفٹ ہیمپرز ہمارے مہمانوں کے ساتھ جائیں گے۔ جب بات ہو رہی ہے ہماری آج معاشی نظام کے، اسلام کا معاشی نظام، ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اس وقت دیکھا جائے تو تمام جو ممالک ہیں ان میں بہت سارے معاشی مسائل ہو چکے ہیں، لیکن اگر ایک پہلو سب سے زیادہ یہ دیکھا جائے کہ دنیا میں سرمایہ دارانہ جو نظام رائج ہے اس کے منفی اور مثبت پہلو کیا ہیں۔ ان کے ساتھ سوال سے آگے بڑھنے سے پہلے میں قاری محمد اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، اور انشاءاللہ پھر ہم اسی طرح سے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز بھی کرتے رہیں گے۔ یہ پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں لے کر آنا چاہتی ہوں، علامہ صاحب اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ۔ دیکھیں، اسلام نے سب سے پہلے تو میں اس سے پہلے کہ سرمایہ داری نظام پہ بات کروں، ہماری معاشرے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ چاہے معاشی سے نظام و سسٹم ہو یا خانوادے کا سسٹم ہو یا لین دین کا معاملہ ہو، سب سے بڑی مشکل ہماری یہ ہے کہ ہماری اس کے متعلق فقہی اور شرعی معلومات نہیں ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میں نے ایک تحقیق کی تھی تو بہت ساری روایات مجھے ملی تھیں جس کے اندر فقہ اور فقہ کو یاد کرنے کی بہت تاکید کی گئی تھی۔ اس میں ایک حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی تھی کہ دین کا کمال یہ ہے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ دین میں تفقہ پیدا کرے، اور ایک خط جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اس میں بھی انہوں نے اپنے ماننے والوں کو کہ فقہ کی معلومات حاصل کر۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں من اتجر بغیر فقہ قد ارتتم، جو شخص بھی فقہی معلومات کے بغیر کوئی کاروبار کرے گا، کوئی معاملہ کرے گا، وہ کہیں نہ کہیں ربا کا اور نقصان کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے میں اب خانوادگی مسائل دیکھیں آپ، ہمارے اس کے اندر بھی لوگوں کی اتنی معلومات نہیں ہے، کم علمی جو ہے ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مشکل۔ اب جہاں تک یہ آپ نے سوال کیا، اس کا ایک تھوڑا سا جواب میں اس طرح دوں کہ پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے معاملات جو ہیں، یعنی پیغمبر اکرم کے اعلان توحید اور اعلان رسالت سے پہلے جو معاملات تھے ان سب کو باطل نہیں کیا انہوں نے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو رد کر دیا تھا، اور جو ان کی
شریعت میں یا ان کی مذہب دین میں جو نکاح تھے عقود تھے ان کو بھی سب کو باطل نہیں کیا تھا. کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی تم مسلمان ہو گئے ہو تو نکاح دوبارہ پڑھو, یا جو تم لوگوں نے معاملات کیے ہیں, تجارت کی, وہ ساری کی ساری تمہاری باتیں. اسلام نے آ کر اس میں دونوں طرف کو تحفظ فراہم کیا. صحیح. خریدنے والے کو بھی تحفظ دیا ہے, بیچنے والے کو بھی تحفظ دیا. لا ضرر ولا ضرار, نہ اس کو نقصان ہو نہ اس کو نقصان ہو. یہ اصول و ضوابط بنائے. انہی اصولوں کی بنا پر سود ہے, غبن کا معاملہ ہے, غرر کا معاملہ ہے, یہ سارے کے سارے اسی لیے باطل ہیں کہ اس کے اندر کسی نہ کسی طرف کو نقصان ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے سرمایہ داری کی بات کی, تو جہاں تک میری معلومات ہے اس کو تقریباً 350 سال ہو گئے رائج ہوئے ہوئے. جی. تقریباً 350 سال. اور اس میں جو اس وقت سرکردہ ممالک ہیں اس میں جرمنی ہے اور امریکہ ہے. اب تو بہت سارے ممالک ہو گئے, اور کچھ لاشعوری طور پہ جو ان سے آزاد ہوئے ہیں انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ کوئی نیا معاشی نظام اپنا لے کر آئیں. جیسے ہمارا خود پاکستان, ابھی تک اس کا کوئی مستقل آئین اور قانون نہیں بن سکا ہے جو اسلامی اصولوں اور بنیادوں کے اوپر ہو. سرمایہ داری نظام جو ہے وہ ہے کیا؟ سرمایہ داری نظام یہ ہے کہ ایک شخص کی دولت جو ہے وہ اس کے اوپر جتنا چاہے اس کو بڑھاتا چلا جائے, اور جتنا چاہے اس کے اندر منافع لیتا چلا جائے. وہ اس کی یہ ہے سرمایہ داری. اور اس کے اندر ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں بھی رائج ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر پیسہ جو ہے اور منافع کا تعین جو ہے اور قیمتوں کا تعین گورنمنٹ نہیں کرتی, سرمایہ دار لوگ کرتے ہیں, جو پیسے والے لوگ ہیں. بالکل یہی بات. یہ سب سے بڑی مشکل ہے. اس وقت آپ اپنے بازار کو دیکھیں کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بازار کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہے وہ اس کو معین کرتے ہیں. علامہ صاحب, ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ ہمارا تو پہلے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریدنے والے کے لیے بھی اور بیچنے والے کے لیے بھی دونوں کے لیے یہ تحفظات ان کے معین کیے تھے. لیکن ہمارے ہاں تو آج کل صرف خریدنے والا ہی پریشان ہے. میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی لیکن بریک کا وقت ہو جاتا ہے. یہیں سے علامہ صاحب انشاءاللہ ہم جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. مرحبا, سحری نشریات میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ کو لے کر چلتی ہوں اپنے سیگمنٹ علم و عمل کی طرف. اور ابھی ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی سرمایہ داری کے حوالے سے, جو ہمارے ممالک بہت سارے معاشی مسائل کا شکار ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو ایک یہاں پر ایک پوائنٹ, ایک بنیادی چیز نظر آئی تھی کہ جہاں پر تحفظات ہیں ایک خریدنے والے اور بیچنے والے کی, لیکن اس وقت صرف اور صرف پریشان ہے اس چیز کو خریدنے والا, کیونکہ بیچنے والا تو اپنا منافع رکھ کے اس چیز کو آگے بیچ دیتا ہے. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرمایہ داری نظام میں ایک شخص جو ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ جتنا چاہے اپنا کاروبار بڑھا لے, اور وہ اسی کے ہاتھ میں منافع کا تعین بھی ہوتا ہے. اب ایک انسان ہے وہ کسی کو ملازم رکھتا ہے یا مزدوری کراتا ہے, تو وہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ تو بڑھتا چلا جاتا ہے, لیکن وہ غریب جو ہے اسی جگہ پہ رہتا ہے اور اس کا پیسہ جو ہے نا وہ خرچ ہوتا رہتا ہے, ملکیت میں تبدیل نہیں ہوتا ہے. تو وہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. ایک تو اس کا, لیکن اس کا ایک فائدہ جو ہے وہ بظاہر یہ ہوا, حالانکہ اس کے نقصانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں. بظاہر یہ کہ دنیا میں معاشی ترقی ہوئی, صنعتی ترقی ہوئی, اور آپ نے دیکھا قرون وسطیٰ کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے دنیا کے اندر ترقی ہوئی جب پہیہ شروع ہوا تو اس کے. لیکن یہ صنعتی ترقی بھی اب جا کر اس کے جو موسمی اثرات ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر اس کا تقریباً 70 سے 80% حصہ جو ہے وہ یورپ کا ہے, کہ جن لوگوں نے یہ کیمیکلز جو ہے فضا میں پھیلائے ہیں اور پانی کو آلودہ کیا. تو جہاں پر اس کی ترقی ہوئی ہے, جہاں پر اس کو معاشی ترقی ہوئی ہے, اس کا ایک اسلام جو ہے وہ آپ کو کمانے کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی کرتا ہے.
وہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر اخلاقی نقائص اور برائیاں جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں۔ بالکل۔ جب آپ کے پاس پیسہ اتنا آتا چلا جائے گا تو اس کے بعد غرور ہوگا، تکبر ہوگا، اور اس کے اندر اور لالچ بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے والا جو ہے وہ غریب ہو رہا ہے، اس کے اندر لالچ بڑھتی چلی، جہاں پر اس کے معاشی فوائد ہوئے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے، اب میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دوں، پروردگار عالم کے پاس پوری کائنات کا سرمایہ تھا یا نہیں تھا؟ بے شک۔ لیکن جب اس نے انسان کو پیدا کیا تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ عطا کیا۔ بے شک۔ اس کا پیسہ جب گردش میں آیا تو وہ پورا معاشرہ جو وہ چل پڑا۔ اس کا ایک سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ سرمایہ داری نظام کا یہ ہے کہ پیسہ ایک شخص کے پاس منجمد ہو جاتا ہے، جی وہ اس کو روک لیتا ہے۔ جب یہ وراثت کے اوپر اعتراضات ہوئے تھے کہ جی باپ کا مال جو ہے بچوں میں تقسیم ہو جائے، وہاں پر علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ جب ایک آدمی کا پیسہ تھا تو وہ ایک آدمی جو ہے وہ بازار میں اور معاشرے کے اندر جو ہے ایک انسان اپنے پیسے سے کام کر رہا تھا۔ اب اگر وہی پیسہ اس کے 5 بیٹوں میں تقسیم ہو جائے تو پر 5 آدمی کام کریں گے، صحیح، اس سے روزگار بڑھے گا، بالکل، اس سے کاروبار پھیلے گا، بالکل، اس سے غربت دور ہوگی، بالکل۔ ایک دوسرے میں محبتیں جو ہے وہ پیدا ہوں گی۔ آج جو بڑی مشکل ہے ہمارے معاشرے کی وہ یہ کہ پیسہ جو ہے اس کا منافع کا تعین بھی ایک شخص کر رہا ہے، جی، اور سرمایہ جو کما رہا ہے منافع رہ رہا ہے وہ بھی ایک ہی شخص کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اس لیے معاشرے میں یہ مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب آپ اس میں کیا اضافہ کرنا چاہیں گے، اور اسلام کیا روڈ میپ اختیار کرتا ہے اس معاشی نظام کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، ہم اسلام کے اگر اقتصادی نظام کی بات کریں، معیشت کی بات کریں، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، تو دین کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو مکمل نظام حیات کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمیں دین نے رہن سہن کے طریقے سکھائے، دیگر معاملات ہمیں بتائے، اسی طرح دین اسلام نے ہمارے نظام حیات کا ایک اہم حصہ تجارت، معیشت، اقتصادیات، اس سے متعلق بھی ہمیں اصول دیے ہیں۔ اب اگر قرآن پاک سے آپ دیکھیں تو بہت ساری بیشتر آیات، جیسے ابھی قاری صاحب نے بھی ایک آیت تلاوت کی، میں نے ابھی ایک آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں تمکن دیا، تصرف دیا، تمہارے لیے معیشت کے اسباب پیدا کیے، لیکن پھر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ احادیث کے اندر اگر ہم ذخیرہ دیکھنا چاہیں تجارت کے حوالے سے تو باقاعدہ محدثین نے اس کے ابواب باندھے کتاب البیوع کے نام سے، جس میں تجارت سے متعلق احادیث کو جمع کیا گیا۔ فقہ کی بات اگر ہم کریں تو فقہائے کرام نے باقاعدہ اس کے ابواب مرتب کیے اور وہ بھی بیوع کے نام سے کیے، تمام مسائل کو بیان کیا۔ الغرض قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اچھا، اب چونکہ ہم تقابل کر رہے ہیں اسلامی جو نظام معیشت ہے اس کو سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ، اچھا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں کہ اس سے خرابی کیا پیدا ہوتی ہے، اور پھر اسلامی نظام معیشت کو دیکھتے ہیں تو اس سے فوائد کیا ملتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں فقط انفرادی طور پر کسی ایک فرد کی جو ہے نا مفادات ہوتے ہیں یا اس کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی شخص سرمایہ لگا رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر طلب اور رسد کی جو حیثیت ہے وہ ایک مرکزی کردار ہے، اور یہ بڑی خرابی ہے۔ طلب سے مراد یہ ہے کہ بھائی جو سرمایہ دار شخص ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں کیسے لائے گا، اور رسد سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں کیسے لائے، اور طلب سے مراد یہ کہ جو اس کے خریدنے والے ہیں ان کی طلب کیا ہے۔ اب اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، مختلف ہیلے بہانے کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بھائی کب مجھے اس کی طلب بڑھانی ہے، مانگ بڑھانی ہے، اس کے لیے وہ چیزیں کبھی اپنے پاس اسٹاک بھی کرتا ہے، مارکیٹ میں بھی کم لاتا ہے، پھر اس کے حساب سے وہ قیمتوں کا بھی تعین کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس نظام کی جو بنیاد ہے وہ سود پر ہے۔ اب سود پر کیسے، اگر آپ دنیا کے اندر ابھی دیکھیں، آپ جتنے بھی سرمایہ دار طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی
جو ہے ساکھ کے مطابق، تجارتی ساکھ کے مطابق بینکوں سے قرض لیتے ہیں۔ اچھا وہ قرض جو انہیں دیا جاتا ہے تو وہ انہیں سود پر دیا جاتا ہے، بالکل، لیکن اس سود کا انہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، بڑی بڑی صنعتیں لگاتے ہیں، جو پروڈکٹ بناتے ہیں سود، جی اس سود سمیت سارا پیسہ وہ عوام سے وصول کرتے ہیں، اور دین اسلام سود کی نفی کرتا ہے، سود سے منع کرتا ہے۔ اس کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کے اندر احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کا بڑا عنصر ہے، کیونکہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے وہ ضرورت کے مطابق دیکھتا ہے تو مال کو اپنے پاس اسٹاک کرتا ہے۔ آئے دن آپ ہمارے پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں، کبھی چینی کی شارٹیج ہے، کبھی آٹے کی ہے، یہ سب کیا ہے، یہ ذخیرہ اندوزی کا تعلق بھی ان سرمایہ دار طبقے سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا اس سے بھی کیا ہوتا ہے، عوام کا استحصال ہوتا ہے۔ اس کی ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ملاوٹ کا بڑا عنصر ہے، یعنی وہ جیسے چاہتے ہیں اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور وہ اس کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، ناقص اشیاء لے کر آتے ہیں جو بعض دفعہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اس سے لوگوں کا استحصال بھی ہوتا ہے۔ اچھا اب آپ اس کی دوسری طرف آ جائیے کہ دین اسلام کیا کہتا ہے۔ دین اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے اس کی بنیاد یا اس کا دل، اس کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے تجارت کرنا۔ اس لیے قرآن میں آپ کو جا بجا تجارت کا ذکر ملے گا کہ دین اسلام کہتا ہے تجارت۔ اچھا تجارت کیسے کی جائے گی، تجارت کے لیے دین اسلام نے اصول بتائے۔ میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر دین اسلام کہتا ہے مداربت، ایک طریقہ بتایا ہمیں کاروبار کرنے کے لیے۔ اب مداربت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ کام کرنا نہیں جانتا، اور ایک شخص ایسا ہے کہ جو کام کرنا جانتا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ اب دین اسلام کہتا ہے کہ جو کام کرنا جانتا ہے وہ پیسے والے سے پیسہ لے کر کام کرے۔ اچھا اب سرمایہ دارانہ نظام میں جائیں تو آپ دیکھیں یہاں بھی ایک شخص کے پاس پیسہ ہے، لیکن وہ کر کیا رہا ہے، وہ پیسہ سارا اپنے پاس ہی جمع کر رہا ہے، کیونکہ وہ پرسنٹیج پہ کام نہیں کرے گا، وہ تو کسی سے بھی کام کروائے گا، اسے ایک معقول اجرت دے گا اور بقایا سارا پروفٹ اپنے بینک بیلنس میں لے جائے گا۔ مداربت میں یہ ہوتا ہے کہ پرسنٹیج پر کام ہوتا ہے، یعنی ایک شخص پیسہ تو لگا رہا ہے لیکن دوسرے کی جتنی محنت ہے اس محنت کے حساب سے وہ اس کا شراکت دار بن جائے گا، یعنی پروفٹ کے اعتبار سے۔ اب یہ ہوگا کہ پیسہ ایک شخص کے پاس نہیں رہے گا، بلکہ وہ اپنے پیسے میں سے پرسنٹیج پر ایک پروفٹ بھی لیتا رہے گا، لیکن یہ جو محنت کرنے والا شخص ہے جس کے پاس ایک فن ہے کام کرنے کا، اس کو محنت کے مطابق صلہ ملے گا۔ اچھا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں محنت کرنے والے کو محنت کے مطابق صلہ نہیں ملتا ہے، اس کا اجر، اس کا بدلہ نہیں ملتا ہے۔ یا اس کی دوسری ایک صورت آ جاتی ہے، آپ شراکت داری کریں۔ اب شراکت داری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ چلیں دونوں پارٹیاں پیسے لگا رہی ہیں، لیکن اب دین اسلام نے اس کے اصول بنا لیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اپنا پیسہ تو لگا رہا ہے لیکن کہتا ہے مجھے صرف پروفٹ چاہیے، میں نفع نقصان کے اندر شامل نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے، مجھے صرف پروفٹ ہی ملنا چاہیے۔ اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بھائی دونوں مل کے کام کر رہے ہیں، یہ ایک دوسری صورت ہے، یعنی 50% ان کا نفع یا نقصان میں بھی اور نفع میں بھی وہ برابر ہو جائیں گے۔ اسی طرح دین اسلام نے یہ اصول دیا کہ بھائی بازار کے اندر جو تجارت ہے، کام ہے، اس کے اندر مداخلت نہ کی جائے، اس کے اندر رکاوٹ نہ پیدا کی جائے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے تلقی جلب۔ تلقی جلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا تاجر حضرات آتے تھے دوسرے علاقوں سے، تو بعض لوگ جو شہر کے اندر رہنے والے ہوتے تھے وہ شہر سے باہر ہی جا کر ان تاجروں سے مال لے لیا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان تاجروں کو تو شہر کے حالات کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس مال کو لے کر آئیں گے اور اپنی من مانی قیمت سے بیچیں گے اور خوب پیسہ کمائیں گے۔ اس میں شہر والوں کا بھی استحصال ہو رہا ہے، اور وہ جو تاجر آئے تھے ہو سکتا ہے انہیں بھی نقصان ہو رہا ہو کیونکہ وہ شہر کے حالات سے آگاہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا کہ بھائی آپ تلقی جلب نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک اصطلاح ہے بیع الحاضر للبادی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دیہاتی شخص دیہات سے اپنا مال لاتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر کاروبار ایسے ہی ہیں، دیکھیں فروٹ والا فروٹ لے کر آ رہا ہے، سبزی والا سبزی لے کر آ رہا ہے، اسی طریقے سے بقرہ عید پر وہاں سے جو ہے گائے وغیرہ لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا اس کی تفصیل مولانا صاحب اگر آپ بریک کے بعد بتا دیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس لیے ہم چلتے ہیں بریک کی طرف اور انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے علم و عمل کے سیگمنٹ میں۔
ساتھ موجود ہیں مرحبا سحری نشریات میں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسلام کا معاشی نظام، اور اس حوالے سے ہماری بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے. لیکن یہ بس ایک عجیب بات ہے کہ ہم ان تمام اصولوں کے مطابق نہیں چلتے جو ہمارے اتنے پیارے مذہب نے اتنی آسانی سے جو ہمیں اصول سمجھائیں، اور ہم پھر نقصانات کی بات کرتے ہیں. ہم اس وقت جو سارا کچھ ملبہ جو پڑتا ہے وہ عوام پر پڑتا ہے اور وہ اس چکی میں پستے چلے جاتے ہیں. مفتی صاحب کی بات ہی آگے بڑھاتے ہوئے علامہ صاحب آپ کی طرف ایک سوال لے کر آؤں گی کہ سرمایہ دار کے لیے ایک منافع ہی بنیادی معاملہ ہوتا ہے، تو کیا اسلام میں کوئی ایسے اصول موجود ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنا منافع نکال کر کسی بھی چیز کی لاگت جو ہے وہ نکال کر کتنے % تک یا کتنے فیصد تک جو ہے منافع وہ خود اپنے پاس رکھ سکتا ہے، جیسے اپنی مرضی سے آج کل سارے کام ہو رہے ہیں، تو کیا اسلام کے کیا اصول ہیں اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد. یقیناً یہ موضوع اس وقت معاشرے کا گرم ترین موضوع ہے جس پر گفتگو کی جانی چاہیے، اور عوامی سطح پر اس انداز سے گفتگو کو عام ہونا چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹا تاجر اور بڑے سے بڑا سرمایہ دار سب اسلام کی اصل موقف کو اپنے تجارت کے معاملات میں رائج کرنا آسان سمجھ سکیں. معمولاً ہمارے یہاں اصطلاحات کا بہت گاڑھا استعمال اور آیات و روایات کی روشنی میں جو علمی گفتگو کی جاتی ہے وہ عوامی سطح سے کہیں بلند ہوتی ہے، اور لہذا افہام اور ادراک کا فقدان پایا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ہماری جو گفتگو حکومت کے حوالے سے ہو رہی تھی اور ریاست کے حوالے سے، تو سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری سرمایہ دارانہ نظام میں حکومت کی بنتی ہے کہ وہ قیمت کا تعین اپنے ہاتھ میں رکھے. صحیح. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ریاست ریاست ہو، الہی حکومت ہو، اور وہ اجنبی اور غیر کا تابع نہ ہو، ان سے کسی بھی قسم کی دباؤ کا شکار نہ ہو. جیسے IMF کے مسائل ہمارے سامنے ہیں کہ ملک کو قرض لینا پڑتا ہے، اور جب قرض لیتا ہے تو ان کی شرائط پر قرض لیا جاتا ہے. قیمت کا تعین، جیسا کہ قاری صاحب نے آیت بھی تلاوت فرمائی، اس آیت کا آخری ٹکڑا تجارتاً عن تراضٍ، یعنی دو طرفہ رضایت کے ساتھ، دو طرفہ یہ معاملہ جو ہوتا ہے لین دین کا، بیع و شراء کا، یہ دو طرفہ ہوتا ہے. ایک خریدار ہوتا ہے، ایک فروشندہ ہوتا ہے، بیچنے والا ہوتا ہے. ان دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں اب تک جو گفتگو ہوئی اس کی تلخیص یہ ہے کہ رائج یہ ہے کہ بیچنے والا اپر ہینڈ رکھتا ہے، خریدنے والا مجبور ہے، اور وہ مجبوری ہی کی بنیاد پر گیران بیچے جانے کو قبول کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کے قلباً رضایت اس کی موجود نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے اس بات سے. یہاں پر اگر نظام عدل اور مساوات کو حاکم قائم کر سکے تو قیمت کا تعین بہت آسان ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ سرمایہ دار یقیناً دولت رکھتا ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، سرمایہ اس کے پاس ہے، وہ اپنے اس سرمایہ کو ضرب دے کر بڑھانا چاہ رہا ہے، اور خریدار جو کنزیومر ہے وہ اس شے کا طلبگار ہے جو شے وہ مارکیٹ میں لا کر بیچ رہا ہے. اب یہاں پر قیمت کا تعین جو ہے وہ دو طرفہ ہونا چاہیے. جو مشکل یہاں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ قیمت کا تعین ایک طرف سے ہو رہا ہے. یہ دو طرفہ اگر تعین ہو جائے، اور اس کو اگر سادہ الفاظ میں اور آج کی اصطلاح میں کہا جائے تو چیزوں کو ہم دو کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں. ایک جو روزمرہ کی معمولات کی اشیاء ہیں، اور ایک جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں، اور ایک وہ جو ہماری بنیادی ضروریات نہیں ہیں لیکن ہم اپنے اسٹیٹس اور درجہ بندی کی لائف اسٹائل کو دیکھتے ہوئے. تو دونوں چیزوں میں تھوڑا سا فرق اس اعتبار سے پایا جاتا ہے کہ جو نادار ہے، جو مفلس ہے یا غریب طبقہ ہے، اس کے لیے اس بات کا تو امکان موجود نہیں ہے کہ وہ وسائل لگژری کی طرف جائے. لہذا اسے روزمرہ کی چیزوں کی ہی روزمرہ کی چیزیں بھی علامہ صاحب ایسے لگتا ہے کہ وہ لائف اسٹائل والی چیزیں بنا دی گئی ہیں. میں یہی عرض کرنے جا رہا ہوں
کہ ان چیزوں کو بھی وہ خریدنے سے اس وقت جو ہے وہ عاجز نظر آ رہا ہے، مجبور نظر آ رہا ہے، بے بس نظر آ رہا ہے۔ تو اس صورت میں کیٹیگرائز کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک نظام حکومت یہ ہے کہ اور خصوصاً اسلام نے اس کا بڑا ایک آسان حل یہ رکھا ہے کہ جو سرمایہ دار ہے وہ اپنے سرمایے سے منافع تو حاصل کرے، لیکن اس منافع کو پھر وہ پورے کا پورا اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، بلکہ زکوٰۃ و عشر اور خمس اور وجوہات شریعہ کے ذریعے سے وہ ان مستحقین تک پہنچائے جو اس کے ضرورت مند ہیں۔ لہٰذا یہاں سے نظام عدالت قائم ہو سکتا ہے اور تعادل کا ایک نظام۔ اچھا، اتنی خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے، آپ تینوں اتنی جو علمی گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے، ہم ساری بات کرتے ہیں، ہم حکمران، ریاست، عوام، اس وقت جو ساری چیزیں چلی جا رہی ہیں، ٹاپک سارے ہمارے تینوں یہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی موضوع کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو ہونا تو اصولاً یہ چاہیے کہ جب ایک حکمران کوئی فیصلے کر رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں حکمت عملی، تو تمام علماء کرام کو اس وقت بٹھایا جائے اور ان سے سجیشن لیے جائیں کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، تاکہ ایک بہتر راستے کا انتخاب ہو سکے۔ اچھا، اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں پھر وہی لین دین والی بات آ جاتی ہے۔ علامہ صاحب، آپ کی طرف یہ سوال لے کر آنا چاہوں گی کہ جو موجودہ دنیا میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے، لین دین کا جو سارا نظام ہے وہ بینکس کے ذریعے ہوتا ہے، اور بینکس کی اگر ہم بات کریں تو یہی سودی نظام ہر جگہ پہ رائج ہے، بہت اس کے بغیر یہ حل بھی نہیں ہوتا ہوا نظر آتا کہ اگر ہم کہہ رہے کہ سود اسلام میں کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ اور اگر اسلامی جو بینکنگ کا ایک طریقہ رائج کیا جا رہا تھا وہ مقبول بھی نہیں ہو رہا، تو آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ابھی میں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے ہماری اکیڈمی جو ہے زہرا اکیڈمی، جی، اس میں ہمارا ایک پورا الگ شعبہ ہے بینکنگ کا، تو اس کا انچارج جو ہیں وہ مظہر عباس زیدی ہیں۔ کاش مجھے پتہ ہوتا تو میں اسی کو بھیجتا، کیونکہ وہ بلا سود بینک کاری اور اس کے اوپر اس کی وائس بھی میرے پاس جیب میں پڑی ہوئی ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ میں عرض کروں کہ ایک جو صدیوں سے ایک سسٹم چلا آ رہا ہے بینکنگ کا، جی، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک 300-400 سال پرانا کلچر ہو، ثقافت ہو، وہ آسانی سے تبدیل نہیں ہوتی۔ جی، جی، جیسا کہ پیغمبر اکرم نے جب اسلامی کلچر کو لے کر آ رہے تھے تو وہ اس زمانے کی جو جاہلیت کا ثقافت تھی، تو یہ اتنی کوئی سسٹم اتنی آسانی سے چینج نہیں ہوتا ہے۔ اور اب آپ کو میں نے اس سے پوچھا اس وقت پاکستان میں کتنے فیصد جو ہے وہ بلا سود بینکاری کی طرف چلے گئے، تو اس نے کہا ابھی تقریباً 26% ہے، اور اس نے 6-7 بینک مجھے گنوائے کہ جو بلا سود بینکاری کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں بینک دبئی ہے، بینک اسلامی ہے، برکہ ہے، اور اس قسم کی میرا بینک الحبیب جو ہے انہوں نے بھی اپنا ایک شعبہ کھولا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی بلا سود بینکاری نہیں ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، لیکن ابھی میں وقفے میں مولانا سے بات کر رہا تھا کہ چونکہ ابھی 100% وہ بلا سود نہیں ہوئے ہیں، جی، تھوڑا بہت ان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے، لہذا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ وہی سسٹم، حالانکہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ صحیح، مطلب لوگوں تک ابھی تک یہ نالج نہیں پہنچی ہے، لوگوں کو علم ایسا نہیں ہے کہ نہیں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے۔ اب بینک کے اندر کیا ہے، جو سود بینکاری ہے، سودی بینکاری ہے، اس کے اندر ایک طرف پیسہ ہے، دوسری طرف لینے والا ہے۔ جی، آپ نے 1 لاکھ روپیہ لیا، وہ آپ سے 1,10,000 روپے واپس لے لیں گے۔ لیکن بلا سود بینکاری کے اندر آپ وہ پیسہ نہیں لیتا ہے، جی، وہ مرابحہ کرتا ہے، وہ اجارہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے کو یہ چیز دے دو، میں تمہیں اتنے پیسے واپس کروں گا۔ بظاہر وہ ایسے لگتا ہے کہ 1,10,000 میں اس نے واپس کیا، لیکن ابھی جو میں مطالعہ کر رہا تھا ادھر آنے سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ابھی چونکہ مرابحہ کے اوپر یہ بلا سود بینکاری چل رہی ہے، اجارے کے اوپر چل رہی ہے، جیسے مولانا نے فرمایا جب یہ مضاربے کے اندر تبدیل ہو جائے گی اور مشارکت میں تبدیل ہو جائے گی، اس وقت فقط نقصان جو ہے وہ ایک طرف کو نہیں ہوگا، فائدہ بھی دونوں طرف کو ہوگا، نقصان بھی دونوں طرف کو ہوگا، یعنی دونوں جو ہے برابر کے منافع کے اندر بھی ہوں گے اور نقصان کے اندر بھی دونوں کو برابر ہوگا۔ مضاربے میں جیسے مولانا نے فرمایا، آپ نے سنا کہ ایک طرف جو ہے وہ ہنرمند ہے، محنت کرنے والا ہے، دوسری طرف اس کا سرمایہ، لیکن وہ فائدہ اور نقصان میں برابر ہے۔ 100 روپے تو آدھا اس کو آدھا اس کو، اگر وہ 100 روپے کا نقصان ہوا
تو آدھا اس کا آدھا اس کا ہوا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی دنیا میں نہیں ہو رہی ہے. سب سے پہلے جو بلا سود بینکاری ہے وہ ظاہراً دبئی کے اندر شروع ہوئی تھی, بینک دبئی میں, وہاں سے شروع ہوئی تھی. اب ہم یہ فقط یہ جو آپ لوگ قیمتوں کی بات کر رہے تھے, اس کے اندر میں آپ کو فقط جتنا عرض کروں کہ مسئلہ ہے کہ حکومت کی رٹ نہیں ہے. چونکہ ہم سرمایہ داری نظام کے اندر ہیں اور قیمت کا تعین جو ہے وہ سرمایہ داری کرتا ہے, لیکن اتنا زیادہ بھی نہ لے کر جائے کہ وہ غبن ہو جائے اور غبن فاحش ہو جائے. آپ 50 روپے جہاں پہ فائدہ اٹھانا ہے تو آپ 500 روپے فائدہ اٹھائیں. اس کے اوپر حکومت کو اپنی ریٹ دکھانی پڑے گی. خاص طور پہ جو ضرورت مند اشیاء ہیں, جو ضرورت کی چیزیں ہیں, جیسے آٹا ہے, چینی ہے, دال ہے, گھی وغیرہ, ان کے اوپر جو ہے وہ شدت سے ان کو نظر رکھنی پڑے گی. بس اسلام جو ہے وہ کسی کے مال کے زیادہ ہونے پہ پابندی نہیں لگاتا کہ جی کتنا مال وہ زیادہ کرے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی انسان کے ہاتھ میں سرمایہ چلا جائے اور ادھر محدود ہو جائے. جیسا کہ مولانا نے ابھی گندم کی فصلیں کٹ رہی ہیں ہماری, اس کے اندر ٹھیک ہے آپ کے پاس 1000 ایکڑ زمین ہے, 1 ایکڑ میں جتنی بھی گندم آ جائے, ہر 100 من کے اوپر آپ کو 2.5 من گندم جو ہے وہ زکوٰۃ کی نکالنی ہے. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سماجی مذہب ہے. اس کی عبادات کے اندر, اس کے احکامات کے اندر, اس کے واجبات کے اندر سماج کا خیال رکھا گیا ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ مساوی طور پہ غریب کو غربت سے نکالا جائے, یہ اسلام کا ہدف ہے. اس لیے پروردگار عالم نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ان کو زیادہ تر غریبوں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بھیجا. بالکل اسی بات کو گفتگو کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے. پھر کیا وجہ ہے کہ یہ تمام ابھی جس طرح سے کچھ بینک آپ نے ادھر نام لیا ہے کہ ادھر یہ تمام نظام رائج بھی ہے لیکن باقی جگہوں پہ نہیں جا رہا, تو اس کی کیا وجہ ہے, کیوں مقبول نہیں ہو رہا؟ تو چلتے ہیں ہم بریک کی طرف, اور بریک سے واپس آئیں گے تو چلتے ہیں اپنے مرحبا کچن کی طرف. سحری نشریات میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور جناب آگے بڑھتے ہیں, ہماری گفتگو تو ہو رہی ہے علم و عمل میں, لیکن چلتے ہیں اپنے مرحبا کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا بن رہا ہے, جہاں پر ہماری شیف موجود ہیں. جی بہت شکریہ. آج ہمارے پاس جو ریسیپی ہے وہ ہم مرغی مسالہ بنا رہے ہیں. ہمارے پاس جو مرغی ہے وہ تقریباً 1 کلو کے قریب ہے, اور مسالہ جو ہے وہ ہم ملکہ والوں کا مسالہ استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی تقریباً 1 پیکٹ ہم استعمال کریں گے. اچھا میں آپ کو اس کی چیزیں بتا دوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہونی ہیں. ہم اس میں پیاز شامل کریں گے, تقریباً 4 سے 5 عدد. پیاز کو ہم براؤن کر لیں گے. براؤن کرنے کے بعد پیاز جو ہے وہ گرائنڈ کریں گے, یا آپ چاہیں تو اس کو چاپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دہی شامل ہوگی اس کے اندر. آپ چاہیں تو تھوڑے سے آلو بھی شامل کر سکتے ہیں, وہ آپ ایڈیشنل ایک سبزی کے طور پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا یہ ہم نے یہاں پر چکن کو پہلے سے آئل کے اندر جو ہے وہ ہم نے فرائی کر لیا تھا. اس کے بعد ہم اس میں ایک مسالہ شامل کر رہے ہیں, پورا پیکٹ. ٹھیک ہے, ایک مسالہ ہے, اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے. مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اس میں ہمارے پاس جو پیاز گرائنڈ ہوئی تھی وہ ہم نے اس کو براؤن کرنے کے بعد تھوڑا سا گرائنڈ کر لیا. پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا کرش بھی کر کے, مطلب اس کو کوٹا کر کے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس پیاز جو ہے براؤن ہوئی ہے, اور اس کو ہم نے پیسا ہوا ہے. پیسنے کے بعد ہم اس کو اس میں شامل کریں گے. اس میں آپ آلو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لوکی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں جو بھی اس طرح کی سبزی جو شوربے کے اندر استعمال کی جاتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ساتھ میں اس میں دہی شامل کریں گے آپ. تھوڑا سا ہم نے اس میں دہی لیا ہے, تقریباً ½ کپ کے قریب دہی شامل کر لیا. تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے, اور وہ اس طرح سے اس کو مکس کرنا ہے. اور مکس کرنے کے بعد آپ کو اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو ڈھک دے رہے ہیں, تاکہ یہ, کیونکہ چکن ہے تو جلدی گل جائے گی. اگر بیف ہم جیسے بتاتے ہیں مٹن ہے تو مٹن جو ہے وہ پھر آپ ٹائم لے سکتے ہیں اس کے لیے. جی ہے نا.
جی، اور چلتے ہیں آتے ہیں ہم جب بات کر رہے ہیں سرمایہ تو پھر ہر جگہ ضرورت ہے، کچن میں بھی ضرورت ہے سرمایہ کی، جو آج کل بڑا مشکل ہوا جا رہا ہے کچن کو سنبھالنا. لیکن اگر پھر ہم دوبارہ بات کریں گے اسلامی بینکنگ کی طرف تو یہ سوال مفتی صاحب میں آپ کی طرف لے کر آؤں گی کہ ابھی جس طرح سے علامہ صاحب فرما بھی رہے تھے کہ بہت سارے بینکس اس طرح کے موجود ہیں کہ جہاں پر اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے، لیکن باقی جگہوں پہ یہ طریقہ ابھی تک رائج کیوں نہیں ہوا یا یہ مقبول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا بینک ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں. جی، کیونکہ جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے تو پھر اس کا حل نکالنا بھی ضروری ہو جاتا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. جی، میرے خیال سے اس وقت دنیا کے اندر بینک ہماری ضرورت ہے، کیونکہ بینک کے ذریعے ہمیں بہت ساری سہولتیں میسر ہیں. جو کام ہم بینک کے بغیر اگر کریں تو اس میں ہمارے اخراجات بھی زیادہ ہیں، مشقت بھی زیادہ ہے، اور ہمیں مسائل بھی ہیں اور بہت تحفظات بھی ہیں اس میں. تو اس لیے بینک تو ہماری ضرورت ہے. اب آیا یہ کہ یہ اسلامی بینکنگ جو ہے اس کو ہم کیوں نہ لا سکے یا یہ کامیاب نہیں ہے جیسا آپ کا سوال ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ، ہم اپنے ملک کی بات ابھی کر رہے ہیں، سب سے بڑی وجہ ہماری اپنی گورنمنٹ ہے. جی ہاں، کیونکہ دیکھیں کسی بھی نظام کو لانے کے لیے، کسی بھی سسٹم کو لانے کے لیے سب سے پہلا جو اقدام ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. جی، اگر وہ اس کو ایک قانونی شکل اور قانونی حیثیت سے لے کر آ جائیں تو پھر اس چیز کو معاشرے میں لاگو کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے. جی، ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہماری شریعہ کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ بھائی گورنمنٹ کو ٹائم دیا کہ آپ سودی نظام کو یہاں سے ختم کر دیں. اب جب گورنمنٹ سودی نظام ختم کرے گی تو سودی بینکنگ سسٹم بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے خلاف بار بار اپیل کی جا رہی ہے اور ہمارے اسٹیٹ بینک کی طرف سے، دیگر اداروں کی طرف سے، اور گورنمنٹ بھی اس میں ایک طرح سے سمجھ لیں کہ خود پارٹی بنی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے خود گورنمنٹ ہے، کیونکہ گورنمنٹ اگر چاہے تو وہ سودی سسٹم ہی ختم کر دے. اچھا، سودی سسٹم اگر وہ ختم کر دیں گے، سارا بینکنگ کا نظام شریعت کے مطابق لے آئیں گے تو یہ تو از خود رائج ہو جائے گا. اچھا، اب اس میں اگر کسی کو تحفظات ہیں تو تحفظات انہی لوگوں کو ہیں جو کہ سرمایہ دار طبقہ ہے یا جو صرف اور صرف شریعت سے ہٹ کر دنیاوی منافع اور پروفٹ کی حیثیت سے اپنے معاملات کو دیکھ رہا ہے. اس لیے وہ شریعت سے بالکل لا تعلق ہیں. اگر وہ شریعت کے مطابق دیکھنا چاہیں گے تو وہ تو خود یہ کہیں گے کہ ہمیں اس سودی نظام سے نجات دلائی جائے. اور جو اسلامی نظام ہے دیکھیں اس میں سب کا تحفظ ہوگا. اگر اسلامی بینکنگ ہم لے آتے ہیں، یہاں پر میں ایک ایڈوائز بھی دیتا ہوں اپنی تاجر برادری کو یا ان لوگوں کو جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلامی نظام لانے سے ہمیں نقصان ہو جائے گا. دیکھیے، یہ جو تجارت ہے ہماری، اگر اس کو ہم شریعت کے مطابق کر لیں اور اپنا نظام جو بینکنگ کا ہے اس کو شریعت کے مطابق کر لیں اور صداقت اور دیانتداری کے ساتھ ہم چلائیں تو اللہ کے حبیب نے اس پر بڑی بشارتیں عطا فرمائی ہیں. ہمیں تھوڑا یہ بھی ساتھ دیکھیں نا، ہمارا حوصلہ یہاں سے بڑھے گا، ہماری ہمت یہاں سے بڑھے گی کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے سامنے یہ بشارتیں بھی ہیں اور ہمیں آگے چل کر یہ بھی انعامات ملنے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بھائی یہ جو تجارت ہم کرتے ہیں کسب حلال یعنی حلال ذرائع سے کرنا، یہ تو عبادت ہے. تو کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کام کو عبادت کے درجے میں لے کر کرنا شروع کر دیں، برکت بھی ہو، اور پھر جو اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں اس کے لیے آقا علیہ السلام نے یہ بشارت ارشاد فرمائی کہ سچا اور امانت دار تاجر جو ہوگا وہ قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی کتنا بڑا اسے مقام ملے گا، کتنا بڑا رتبہ ملے گا. ہم اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. اس کی بھی آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ پیشن گوئی فرما دی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کے پاس آنے والا رزق حلال ذرائع سے یا حرام ذرائع سے. تو اب جو طبقہ یہ چاہتا ہے نا کہ بھئی اسلامی نظام یا اس کے مطابق نہ ہو، تو وہ بالکل پھر اس پیشن گوئی کے مطابق اسی وعید کا مصداق بن رہا ہے. اور جو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم اسلام کے مطابق کریں، ایک کوشش ہے ان کی، تو وہ پھر اس بشارت کا مصداق بن رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے. اور ہمیں ذرا یہ حقیقت دیکھ لینی چاہیے کہ جب بحیثیت مسلمان ہمارا جو رزق ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، وہ حلال ذرائع سے ہوگا تو اس کے ہماری زندگی پر بڑے اثرات مرتب ہوں گے. ہماری عبادت پر ہوں گے،
ہماری دعاؤں میں ہوں گے، جی ہماری روحانیت پر ہوں گے، بالکل پھر ہمارے گھر کے اندر برکت پر ہوں گے، جی پورے معاشرے پر اس کے اثرات آئیں گے۔ ابھی دیکھیں جو بے برکتی پھیلی ہوئی ہے جی جی اور یہ جو انارکی پھیلی ہوئی ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ہر ایک شخص پریشان حال ہے، یہ اسی کی بے برکتی ہے کہ ہم ایک سودی نظام کی چھتری کے نیچے چل رہے ہیں، اس کے سائے میں چل رہے ہیں، اور اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جو بھی سودی نظام پر کام کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ اب بتائیے جب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر کے ہم کام کریں گے تو ہم کس طریقے سے برکت حاصل کریں گے، کیسے سکون ہوگا؟ اچھا پھر بھی جو اتنا سوچ رہے ہیں کہ اپنی طور پر جن کی سوچ ہے کہ یہ ہم ہی کما رہے ہیں، یہ ہمارا ہی رزق ہے، یہ ہمیں ہی ملنے والا ہے، تو اس میں ان کو پریشانی کا شکار بھی حد سے زیادہ ہیں اور شکایتیں بھی ان کی بہت زیادہ ہیں، نقصان بھی ان کو بہت ہے، جبکہ خالق کائنات ہی ہے جو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے کہ کسی کے پاس زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم ہے، تو کیوں نہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کر لیا جائے، ملے گا تو صحیح لیکن اگر حلال طریقے سے ہی حاصل کر لیا جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ اس کا رزق اللہ کے ذمے پر ہو۔ تو یہ تو آپ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں طریقے سے یہاں پر اس طرح سے حاصل کر لیا، حرام طریقے سے کمائی کر لی ہے تو ہمیں زیادہ پیسے مل گئے، وہ رزق آپ کو ملنا ہی ہے لیکن حلال طریقے سے اگر کوشش کی جائے۔ بات یہاں پر ہو رہی تھی کہ جیسا سے یہاں پر مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ حکومت کو اسے کنٹرول کرنا چاہیے، بات آتی ہے پھر دوبارہ سے سرمایہ دار کی کہ وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ حکومت کو ہی کنٹرول کر لیتے ہیں، تو حکومت بے بس نظر آتی ہے اور آخرکار ان کے شکنجے میں پھنس جاتی ہے اور وہی فیصلے ہوتے ہیں جو ایک سرمایہ دار چاہتا ہے۔ کیا ایسا واقعی ہے؟ دیکھیے بظاہر بالکل ایسی ہی تصویر ہمیں اپنی حکومت میں اور سرمایہ دار طبقے میں نظر آتی ہے جو جیسا آپ نے فرمایا، لیکن میں مفتی صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے عرض کروں کہ یقیناً یہ نظام سود جو ہے جی یہ ایک طریقے سے اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اس اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ منفعت لے رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو درجہ کفر تک لے کر جا رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اور نتیجتاً ہوگا یہ کہ بظاہر زبان پر کلمہ ہوگا لیکن اسلام کہیں نہیں ہوگا، نام کے مسلمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جی اچھا، آپ کا سوال بینک کے حوالے سے جو تھا، قبلہ نے بہت اچھی وضاحت فرمائی، مفتی صاحب نے بھی بہت اچھی وضاحت فرمائی، میں اس میں ایک دو چیزوں کو ایڈ کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ بینکار کو اپنا ایکٹ تبدیل کرنا ہوگا اگر اسے مسلمان معاشرے میں بینکنگ کرنی ہے۔ اس کا ایکٹ مناسب نہیں ہے، اس کا ایکٹ ہے آمرانہ اور اس کا ایکٹ ہے مفاد پرستانہ۔ اگر اس کا کردار رفاہی اور فلاحی ہو جائے تو یہی بینک کا نظام اسلامی ہو جائے گا۔ اس کی آسان سی اور واضح سی مثال یہ ہے کہ اگر بینک خود اپنے بینک کے اندر اپنے آپ کو ایک اکاؤنٹ ہولڈر شو کرے اور وہ اپنا سرمایہ بھی بینک کے اندر رکھوائے جو کہ بعد میں مختلف انڈسٹریز میں اور مختلف صنعتوں میں اس کا استعمال ہو اور اس سے منفعت حاصل کی جائے، فائدے حاصل کیے جائیں، تو یہ خود بخود ایک مشارکت اور مضاربے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب مشارکت اور مضاربے کی کیفیت پیدا ہوگی تو پھر منفعت میں سہیم ہونا یعنی ایک دوسرے کا شریک ہونا یہ جائز ہو جائے گا۔ اچھا، اسی میں اگر فلاح اور رفاہ کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو جو قرض اکاؤنٹ ہولڈر بینک سے لیتا ہے وہ قرض کے قانون پر لے، اور قرض کا قانون یہ کہتا ہے کہ بلا سود قرضہ دیا جائے، یعنی اس کے بدلے میں اسے پروفٹ رکھ کر یا سود کی رقم رکھ کر واپس نہیں لوٹانا۔ لیکن یہ ایک طرف سے ایک فریق کی طرف سے شرط ہو سکتی ہے کہ آپ ہمیں پیسہ لوٹائیں، اور دوسری طرف سے اجبار ہو سکتا ہے یعنی مجبوری ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں بھی فقہا کے نزدیک یہ سود ایک طرفہ سود ہے اور یہ کام جو ہے وہ مجبوری کا کام ہے، لیکن اس کو بہت آسان اور سہل بنایا جا سکتا ہے اس طریقے سے کہ قرض لینے والا جس کے لیے مستحب ہے، سنت ہے کہ وہ قرض لے اور قرض لوٹاتے ہوئے ولو ایک ماچس کی ڈبیا ہی کیوں نہ ہو اس کی برابر رقم زیادہ لوٹائے۔ تو اگر بینک قرض دیتے ہوئے
یہ شرط نہ رکھے کہ اتنے % ہمیں دینا ہے، بلکہ وہ قرض دے رفاہی اور فلاحی نقطہ نگاہ سے، اور واپس لوٹانے والا اسلامی فرد ہونے کی حیثیت سے، مسلمان معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے وہ جب لوٹائے تو اس فائدے کے ساتھ لوٹائے جس فائدے کو یقیناً سود نہیں بلکہ عین سنت کے مطابق قرار دیا جائے گا۔ تو بینکاری کا نظام خود بخود ایک اسلامی شکل و صورت اور حیت اختیار کر لے گا۔ اس میں بہت ساری جزیات ہیں، لیز کے مسائل ہیں، اون کے مسائل ہیں، اور دیگر چیزیں ہیں جن پر گفتگو کی جانی چاہیے، ظاہراً مجال وقت نہیں ہے اس کا، لیکن بینک جو ہے اگر مضاربہ اور جعالہ طے کر لے تو انشاءاللہ یہ نظام اسلامی نظام بن سکتا ہے۔ یعنی کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ ایک سرمایہ دار اور یہ جو حکومت ان تمام کے مشاورت کی ضرورت ہے کہ وہ آپس میں مشارکت کی ضرورت، جی ہاں یہ کہنا ضروری ہو سکتا ہے یہاں پہ۔ یہاں اگر ان ساری چیزوں کو لے کر چلیں، کیونکہ یہاں پر صرف کسی ایک کا کردار نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں یہ جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں، اس میں ایک پوری ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ ایک سرمایہ دار کے اصولوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا سحری نشریات میں، اور جناب اس سحری نشریات میں ہمارا کچن کا سیگمنٹ، اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہماری آج کی ڈش کی کتنی تیاری ہو چکی ہے، کیونکہ ٹائم کی بچت کرنی چاہیے بلکہ اپنے سرمائے کی بھی ہمیں بچت کرنی چاہیے۔ آج جس حوالے سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے تو چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف۔ جی سبین۔ جی بالکل، قورمہ کہہ لیں آپ اس کو، چکن کا سالن کہہ لیں آپ اس کو، وہ تیار ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو اس میں مسالے شامل کیے تھے میں نے آپ کو بتایا، جیسے ہم نے اس میں پیاز شامل کیا ہے، ملکہ والوں کا مرغی مسالہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم نے اس میں استعمال کیا ہے، ساتھ میں اس میں ہم نے دہی شامل کیے، پیاز جو شامل کیے تھے وہ 4 عدد شامل کیے تھے، اور ساتھ میں اس کو ہم نے براؤن کیا تھا۔ آپ اس کو براؤن کرنے کے بعد پیس کے گرائنڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو آج کا جو ہمارا سالن ہے جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم نے صرف لہسن کا پیسٹ شامل کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے ادرک شامل نہیں کیے، لائک کہ یہ قورمہ کی طرح پک رہا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی دوں، یہ اس طرح سے قورمے کی شکل کا سالن ہے۔ قورمہ بھی آپ اس کو، اس میں ہم نے جو ہے کلر میٹ کا جو ہے وہ چینج کرنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے آپ چاہیں تو زردے کا رنگ بھی شامل، پکانے کے بعد مسالے اس میں شامل کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً تیار ہو گیا ہے۔ آخر میں ہم اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں بالکل بھی شامل نہیں کریں گے کیونکہ یہ سالن ہے سادہ سا روٹی کے ساتھ کھانے والا۔ اس میں ہم گرم مسالہ شامل کریں گے، آخر میں اس کو سرو کریں گے گرم مسالے سے، پسا ہوا گرم مسالہ ہمارے پاس ہے۔ یہ ہم نے شوربہ یہاں تیار ہو گیا ہے۔ آئل شامل، جی آئل شامل کیا تھا ہم نے تقریباً 1.5 کپ کے قریب۔ آپ چاہیں تو اس میں بناسپتی بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا اگر آپ اس میں گھی شامل کریں گے۔ جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ اسے قورمہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے مرغی کا شوربہ بھی کہہ سکتے ہیں، سالن بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج کل تو وہ دور ہے کہ انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے جو اس کا دل چاہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ہر بات کہنی اچھی بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں بیسکلی چیز یہ ہے نا کہ یہ ہمارے پاس جو ملکہ والوں کا مسالہ ہے یہ صرف مرغی مسالہ ہے، یہ قورمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو مرغی مسالہ کہیں گے، مرغی کا شوربہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ہم نے اس میں انگریڈینٹ شامل کیے جیسے پیاز شامل کیے، وہ قورمے مسالے والے ٹھیک ہے۔ چلیے یہ آخر میں یہاں پر ہو چکا ہے اور آپ دیکھ پسا ہوا گرم مسالہ جو گرم مسالہ آپ اس پہ، گرم مسالہ بے شک ہو لیکن گرم دماغ نہیں ہونا چاہیے انسان کا۔ بالکل ایسا ہی۔ جی تو یہ آج کی ہماری ریسیپی بالکل تیار ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال کی طرف میں آؤں گی کہ لوگوں کی یہاں پر ایک بات ضرور ہوتی ہے، ہم نے اسلامی بینکنگ کی بھی بات کی، ہم صرف اس وقت اوور آل بینکنگ کی بات کریں گے علامہ صاحب، یہ میں آپ تینوں سے اس پوائنٹ کے اوپر بات کروں گی کہ جو بینک میں کام کرنے والے لوگ ہیں
ان کو بڑے تانے سننے پڑتے ہیں، ان کو بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، یا سودی پیسہ ہے، یا غلط کما رہے ہو، یا حرام کما رہے ہو. تو اس میں بڑا ایشو دیکھا جاتا ہے. کبھی کبھار تو رشتے بھی وہ جو ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی انکار کر دیا جاتا ہے کہ جی لڑکا بینک میں کام کرتا ہے. تو یہ اس حوالے سے علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فقہی مسائل میں ہمارا کوئی اپنے نظریے ہیں، ان کے کچھ اور اپنے نظریے ہیں، اسی لیے میں سب سے رائے لینا چاہوں گی. لیکن ویسے آپ کو ایک بات میں عرض کروں کہ جو بھی غیر شرعی کام ہے، اگر حکومت اسلامی ہو، پیور حکومت اسلامی ہو، تو اس میں تو وہ گناہ شمار ہوتا ہے. صحیح. آپ پہلے تو یہ کیا طے کریں کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام ہے یا نہیں، رائج ہے یا نہیں. بالکل بالکل یہ بات. اب آپ سود کی بات کر رہے ہیں کہ جو بینکوں میں جو کام لوگ سود پہ کرتے ہیں، یہ جو ہمارے پاکستان نے بلینز ڈالر کا جو قرضہ لیا تھا، یہ سود پہ لیا تھا، کیا وہ عوام تک نہیں آیا؟ تو پھر ہم کچھ بھی نہیں لیں. آپ کے یہاں پر کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہودی پروڈکٹس ہیں، ہم ان سے یہودیوں کو جنہوں نے ہمارے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے اندر ہم ان کی معاونت نہیں کر رہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں. ابھی آپ کو میں آپ کے شہر کے اندر یہ اتنے فوڈ سینٹر ہیں، ان کو میں بتاؤں کہ وہ کس طریقے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بینکاری کے اندر جو تنخواہیں ان کو جو دی جا رہی ہیں وہ ان کے لیے حرام نہیں ہے. وہ تو اپنا ایک ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، وہ زحمت کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں وہ تنخواہ لے رہے ہیں. اب وہ مالک کہاں سے لے کے آ رہا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے. صحیح. ہمارے اگر اس طریقے سے ہو تو پورے پاکستان میں ہمارے کچھ، ابھی میں پرسوں حیدرآباد میں ایک مولانا ہے ہمارے، مولانا حیدر عباس علی، مولانا محمد عباس کا بیٹا، اس کا چھوٹا بھائی مجھے ملا. میں کہا تم کیا کام کر رہے ہو؟ کہا جی میں بینک الحبیب میں ہوں. اب خود مولانا کا بیٹا ہے. تو یہ چیز انتہا پسندی کی طرف جانا کہ جی اب ان سب کو ریٹائر کرا دو اور ان سے رشتے توڑ لو، یہ غلط فیصلہ ہے. وہ بیچارہ کام کر رہا ہے، اپنے محنت کی اجرت لے رہا ہے. اب وہ مالک کہاں سے دے رہا ہے اس کا ہمیں نہیں پتا. آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو تو یہ تو نہیں پتا وہ کہاں سے لے کے آ رہا ہے، کیسے لے کے آ رہا ہے. مطلب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ صرف ایک بینک کا نہیں بلکہ یہ جو ہے اب اپنی گاڑی خرید رہے ہیں، کوئی موبائل وغیرہ، یہ انسٹالمنٹس جو ہوتی ہیں، تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ. جی مفتی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے، عوامی سوال ہے کہ آیا بینک میں نوکری کرنا جائز ہے یا نہیں. جی اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، تھوڑی سی وضاحت ہے. اس میں ایک طبقہ تو ایسا موجود ہے جو تھوڑا تشدد والی اور سختی والی بات کرتے ہیں اور بالکل ہی منع کرتے ہیں. صحیح. لیکن جو متوازن رائے ہے اور جس کا میں خود بھی قائل ہوں اور اہل سنت کا ایک بڑا طبقہ اس کا قائل ہے، وہ یہ ہے کہ بینک کی نوکری جائز ہے. البتہ اس کی ایک وضاحت ہے، وہ یہ ہے چونکہ سود کا کام کرنا یہ منع ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ سود کا لینے والا اور سود دینے والا، سود پر گواہ بننے والا اور سود کی لکھت پڑھت کرنے والا، اس میں معاونت فراہم کرنے والا، ساتھ میں ان سب پر لعنت ہے. یہ چاروں ٹھیک ہے. اب بینک کے اندر کیا ہو جائے گا کہ بینک کے اندر ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے جو گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، گارڈ کی نوکری کر رہا ہے. ایک شخص سے الیکٹریشین کا کام کر رہا ہے، ایک شخص سے صرف کیش اٹھا کر دے رہا ہے جو کیشیئر ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جتنے بھی کام بینک میں ہو رہے ہیں، ان کی سیٹ پر بیٹھنے والے جس میں خود وہ براہ راست سود کے اندر ملوث نہ ہوں، یعنی سود دینے میں یا سود کی لکھت پڑھت کرنے میں، اس پہ گواہ بننے میں نہ ہوں، تو ہم اہل سنت کے نزدیک ایسی تمام جو اندر اس کے اندر ویکینسیاں ہیں اس پہ نوکری کرنا جائز ہے. البتہ بینک کے اندر اس سیٹ پر بیٹھ کر کام کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے جس میں وہ خود براہ راست سود کے معاملات میں لین دین میں شریک ہوتا ہو. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ ایک وضاحت ہو گئی ہے. جی علامہ صاحب. بینک کی ملازمت کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے، اس کو تھوڑا سا فقہی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ حاکم شرع کے اختیارات میں ہے کہ وہ اس ملازمت کو جائز قرار دیتا ہے یا نہیں. جی. اور جب دیکھا جائے گا تو پھر بینک میں دو شعبے ہیں. ایک شعبہ ہے پبلک ڈیلنگ، جس میں اکاؤنٹ ہولڈرز کے پیسے کو رد و بدل کیا جاتا ہے، لین دین ہوتا ہے.
اور ایک شعبہ ہے قرض اور سود سے متعلق. تو جس شعبے کی سروسز کی اجازت ہے حاکم شرع کی طرف سے وہ پبلک ڈیلنگ کے شعبے ہیں، جس میں کاؤنٹر پر بیٹھنے والا یا مینجمنٹ رکھنے والا وہ شخص جو پیسے کے لین دین کی طرف اس کی سروسز ہیں وہ جائز ہے، اور جو سود کے سے متعلق معاملات ہیں اس میں وہ جائز نہیں. اچھا، یہاں پر پھر ایک پوائنٹ اور آ جاتا ہے کہ دیکھیں باقی جو آپ نے کہا کہ وہ ایک کیشیئر ہے اور ایک چوکیدار ہے، یہ ساری ڈیٹیلز آ گئی ہے. اب وہ جو لین دین والا معاملہ ہے وہ کسی کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بینک میں موجود ہے، وہ اپنی ایک جاب پر اپنی ڈیوٹی پہ ہے، وہ تو کسی کے لیے کر رہا ہے یہ کام، وہ لین دین کے لیے وہ سودی نظام لکھ رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے. اگر وہ نہ ہو تو بینک کا آگے والا نظام پھر کس طرح سے چلے گا؟ کیونکہ اس جگہ پہ بھی کسی کا ہونا لازم ہے. شریعت کے مطابق تو لازم نہیں ہے، یہ تو ہم نے خود اپنی مجبوری بنا لی. لیکن اس وقت موجودہ آج کے دور کو اگر دیکھا جائے کہ دیکھیں اگر گاڑی لینا چاہتے ہیں ہم بینک سے، میں گاڑی لینا چاہ رہی ہوں تو وہاں سے اگر میں اس کو لیز کرواتی ہوں، پھر بیچ میں ایک انسٹال، اس کے ساتھ جب میرا کانٹیکٹ ہوتا ہے، جو میری کوارڈینیشن جس کے ساتھ ہوگی تو وہ مجھے ساری ڈیٹیلز فراہم کریں گے، وہ فارم فلنگ ہوگی، وہ مجھے انسٹالمنٹس کا پتہ چلے گا اور وہ سارے گواہ آئیں گے، وہ ساری چیزیں ہوں گی. تو وہ جو ایک طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے میں جاننا چاہتی ہوں. یہ خود لیز کا جو معاف کیجیے گا لیز کا جو مسئلہ ہے یہ خود سود میں نہیں آتا ہے. انسٹالمنٹ کا مسئلہ یہ سود میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ اصل قیمت سے اوپر جاتی ہے، اوپر تو جا رہی ہے، لیکن وہ مارک اپ ایک ان کا ہوتا ہے. وہ مارک اپ اگر ہے تو وہ مارک اپ بھی جو ہے وہ ان کے پیسے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی سروسز کی وجہ سے. اچھا، صحیح. یعنی وہ پیسہ تو قرض انہوں نے دیا ہے، ظاہر بینک ایک گاڑی خرید کر کنزیومر کو دے رہا ہے، اکاؤنٹ ہولڈر کو دے رہا ہے، یا جو بھی اس کا اپلیکینٹ ہے اس کو دے رہا ہے، تو وہ پیسہ تو اپنا صرف کر رہا ہے. وہ پیسہ اس پیسے پہ وصول نہیں کر رہا جی، بلکہ وہ سروسز جو اس پیسے کی وجہ سے اس گاڑی کی وجہ سے فراہم کی جا رہی ہیں ان سروسز کو وصول کر رہا ہے. جب وہ ان سروسز کو وصول کر رہا ہے تو یہ سود کی تعریف سے اور سود کی حدود سے باہر چلی جائے. ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب، آپ کا جو اصل سوال ہے کہ بھائی وہ پھر نظام نہیں چلے گا بینک کا، جو سود والی سیٹ ہے اس پر اگر کوئی نہیں بیٹھے. یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ بحیثیت مسلمان اگر اجتماعی طور پر ہم سب اس سیٹ پر بیٹھنے سے انکار کر دیں، بینک کی نوکری میں ہم اپلائی کر رہے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سودی سسٹم میں لین دین میں نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کو وہ سسٹم خود بخود ختم کرنا خود مجبور ہو جائے گا کہ جب اسلامی ریاست کے اندر کوئی بھی بھائی سودی سسٹم میں آنا نہیں چاہ رہا تو بینک خود مجبور ہوگا اس کا متبادل لانے کے لیے، اور وہ کہے گا تو جب اس کو بتایا جائے گا بھائی اسلامی نظام لے کر آ جاؤ، اس کے مطابق کر لو آپ، تو پھر یہ حل اس کا نکل آئے گا. تو اس لیے بہرحال اگر کوئی اس کو اپنی مجبوری بنا کر کرتا ہے تو وہ تو خود ایکسیپٹ کر رہا ہے نا، اس کے لیے اور نوکریاں بہت ہیں، اس کے لیے بینک کے اندر اور سیٹ پر بیٹھنا بھی وہ ہو جائے گا. اچھا، مختصر سا کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے علامہ صاحب؟ اب یہ جو اس میں تو مسئلہتاً ساری باتیں جو ہے نا وہ صحیح کرنی پڑیں گی. بالفرض ایک شخص ہے جو گارڈ کی نوکری کر رہا ہے، جی، اس کو جو تنخواہ دے رہی ہے وہ تو بینک دے رہی ہے نا، وہ بینک کا مالک اپنی جیب سے تو نہیں دے رہا، جو بینک نے سود کے اوپر پیسہ کمایا اسی میں سے اس کو دے رہا ہے نا، تو کیا لینا جائز ہے اس کو؟ صحیح. بات پھر وہاں پر وہیں آ جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہم لوگ چاہ رہے ہیں نا، جس طریقے سے آدھے جو ہیں وہ نوکری کو چھوڑ دیں اور آدھے جو ہیں وہ سود کا، یہ اس طرح نہیں ہوگا. اس پورے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بینک انفرادی طور پہ تو کام نہیں کرتے، وہ جڑے ہوئے ہیں دنیا کے بینکوں کے ساتھ. جی جی، میں ایک جگہ پہ کام کرتا تھا، وہ 3 بینکوں سے، اس ملک سے جرمنی جاتے تھے، جرمنی سے وہ دبئی آتے تھے، دبئی سے وہ آتے تھے. تو آپ ایک بینک تو نہیں ہے. یہ جو چھٹی ہماری اتوار کی جمعے کی چھٹی ختم کی، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ 3 دن جو ہے ہم لوگ کٹ جاتے تھے دنیا کے ساتھ. تو ایک یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے سودی بینک کاری کو ختم کرنے کی کہ ہمارے بینک جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اکیلے وہ نہیں کام کر سکتے. بالکل بہترین وضاحت یہاں پر ہو چکی ہے. میں تمام علماء کرام کا یہاں پر بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور اسی کے ساتھ ہی وقت بھی ہوا جاتا ہے کہ ہم چلیں اپنے ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ہمارا سیگمنٹ ہوگا کون بنے گا سچ کی آواز. ہمارے ساتھ رہیے گا.
دفعہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا سحری نشریات میں، اور میں ہوں آپ کے ساتھ انا سعد جناب، اور اسی طرح سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے سیگمنٹس بھی اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب ہمارا وہ سیگمنٹ ہے جس کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور کون بنے گا سچ کی آواز، اس سیگمنٹ کی طرف ہم آ چکے ہیں، جو ہمیشہ کی طرح بہت ہی مقبول ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ میں پہلے اپنے ججز کا تعارف کرواؤں اور پھر ہم انشاءاللہ آگے چل کر اس مقابلے کو شروع بھی کرتے ہیں۔ آج ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی خوبصورت آواز کی آپ لوگ بہت فین ہیں، ساتھ میں بھی ان کی آواز کی بہت فین ہوں، اور کافی عرصے بعد ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ محترم شفیق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شفیق بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کو رمضان کی بہت مبارک۔ آج 5 روزے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، کئی سالوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور ہم تو پورے گھر کی سی وہ فیملی کی طرح سب نے پروگرام کیے یہاں۔ جی جی۔ اور یہ ہمارے زین بھائی کی جو ہے یہ محبت، ان کی کابش اور ان کی بے شک، یہ زین بھائی جس طرح لے کے چلتے ہیں سب پورے ہماری ٹیم کو لے کے چلتے ہیں، ہم سب کو ایک جگہ پہ جوڑا ہوا ہے، سب کا اپنی اپنی جگہ پہ ایک خوبصورت کردار ہے جو ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ پہلے کے مطلب بڑی یادیں تھیں، بڑی خوبصورت باتیں تھیں کہ ہم لوگ بڑی اچھے طریقے سے سحری کرتے تھے۔ ہم تو یہاں پہ سحری کر چکے، ہمارا روزہ ذرا زیادہ لمبا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں آپ سے بھی ملنا ہوتا ہے سحری کے بعد۔ ان کے ساتھ ہی موجود ہیں محترم وسیم عباسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں وسیم بھائی؟ جی الحمدللہ، آج خوشی دو بالا ہے کہ استاد ثنا خان شفیق احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ویسے بھی ہماری محفلیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، بہت سیکھنے کو ملتا ہے جب بھی یہ تشریف لاتے ہیں، جب بھی ہماری گیدرنگ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ ان کا جو گھرانہ ہے نعت کے لیے اس کی بہت خدمات ہیں، اور جب تک میں سمجھتا ہوں کہ ثنا خانی آباد ہے، یہ دنیا آباد ہے، اس گھرانے کو بھی لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کرے آنے والی نسلیں بھی وسیم بھائی وہ نعت ہی پڑھیں جی، اور اس سلسلے کو قائم و دائم رکھیں، میری دعا ہے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ اور دیکھیں ایک بات تو یہاں پر ہو رہی ہے کہ ایک محترم شخصیت ہیں بہت زیادہ، اور ان کے گھرانے کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ نعت خوانی سے وہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک جو دوسرا میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں بات کہ وسیم بھائی مطلب ماشاءاللہ ایک خوبصورت آواز آپ کا ایک انداز سے منفرد ہے، یہاں پر ایک احترام اور وہ استاد اور یہ والی جو رسپیکٹ آ جاتی ہے نا، وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ اب جو نئے آنے والے ہیں وہ اتنی شاید عزت نہیں دے رہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے ہی بلبوتے پہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی چند دن گزرتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک ناکامی کی وجہ ان کی ہو سکتی ہے، کیونکہ پرانے نام ابھی تک مقبول ہیں۔ انا بین جتنے بھی ثنا خان جنہوں نے بین الاقوامی شہرت یافتہ پوری دنیا میں ثنا خوانی کی، یا جنہیں حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، وہ ان کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے، دیکھیں گے پریکٹیکل طور پہ، تو انہوں نے احترام ایک دوسرے کا بہت کیا جی۔ اگر وہ احترام مجھے نظر یہاں پہ بھی آیا، ان کا احترام میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ استاد ثنا خان ان کے گھرانے نے نعت کے لیے بہت خدمات دی ہیں، حالانکہ جتنی خوبصورت آواز ہے موسیقی کی طرف بھی جا سکتے تھے، مگر انہوں نے رد کیا، آفر ملنے کے باوجود حضور کی نعت کو انہوں نے اپنا سب کچھ بنایا، تو اللہ نے اس کی برکتیں دی ہیں کہ نسل در نسل ایک سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ برکتیں بھی دی، اور ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ آگے بھی یہ چلتا رہے یہ سلسلہ۔ میں تو ایک بات کہتا ہوں خورشید بھائی، ایک جب آٹوگراف دیتے تھے کسی کو لکھتے تھے ایک بات، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ واہ۔ تو وسیم بھائی میں بچوں سے یہی کہتا ہوں، اگر سن رہے ہیں سامنے بیٹھے، کہ اپنے انعام کے لیے نعت نہ پڑھیں، انعامات بہت ملتے ہیں، بالکل انعام کو نہ رکھیں۔ انعام اگر حاصل کرنا ہے تو سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جن کی ہم نعت پیش کرتے ہیں سرکار اپنا ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، ان کی بارگاہ میں قبول اور وہ بلا لیں، اپنا دربار دکھائیں، اللہ اپنا گھر دکھائے، سب سے بڑا انعام۔ شفیق بھائی آپ نے اتنی خوبصورت بات کر دی ہے تو دل خود بخود ہی یہاں پر چاہ رہا ہے کہ کلام آپ سے سنا جائے۔ میں جی رمضان شریف جو ہے جی اتنا خوبصورت ہوتا ہے مکے اور مدینے میں کہ جب یہ آتا ہے، وسیم بھائی بھی بارہا گئے ہیں اور وہ دیکھ کر آئے وہ سارا نورانی منظر اور وہاں کی، تو دل تڑپتا ہے بے شک کہ وہ کہا ہے نا اعظم صاحب نے کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم
آ رہا ہوں میرا سامان مدینے مدینے میں میں رہے۔ رہے۔ واہ واہ، تو ہم تو صرف ایک کیا کہیں باڈی جو ہے وہ یہاں ہے، دل و جان تو ظاہر دن رات بالکل ان کا بے ذکر شک وہی کرتے ہے، وہی ہیں۔ عشق کا دعویٰ نہیں ہے، اور محبت بھی اللہ ہمیں بھی لے جائے، بس اللہ ہمارے لیے بھی قبول فرمائے۔ آمین، اللہ میاں آپ کو لے کے جائے، ہمیں لے کے جائے اور وہ آمین، دیکھیں۔ آمین۔ تو اس موقع پر نیائی صاحب کی ایک نعت ہے، جی میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ صلی علی نبی نا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ آنکھیں سوہنے نوائے نی، جے تیرا گزر ہووے، آنکھیں سوہنے نوائے نی، جے تیرا گزر ہووے، آنکھیں سوہنے نو وائنی، جے تیرا گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا، جے تیری نظر ہووے، سونیاں میں مر کے بھی نہیں مردا، جے تیری نظر ہووے، دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا، دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا، میں تیریاں شاناں دا، تیرے نام تو وار دیواں، جنی میری عمر ہووے، سوہنیاں تیرے نام تو وار دیواں، جنی میری عمر ہووے۔ شعر بڑا خوبصورت ہے۔ جے جین دا چاہتے او راہیا مدینے دیا، جے جین دا چاہتے او راہیا مدینے دیا، سرکار دے سندر مر جاویں جے مر ہووے۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں مرحبا سحری نشریات میں، اور جناب یہاں پر کتنا خوبصورت کلام وسیم بھائی کی، سوری شفیق بھائی، دونوں نام ملتے جلتے ہیں، شفیق وسیم، ایک خوبصورت اس لیے کہ وسیم پڑھے میں پڑھوں، شفیق پڑھنا تو کلام ہی جی بالکل، بہت ہی خوبصورت
آواز کے ساتھ ہی تو میں چاہوں گی کہ مزید یہاں پر ایسی آوازیں شامل کریں گے جو آپ لوگوں سے امپریس ہیں, جو آپ لوگوں سے متاثر ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج کون سی آواز آگے جائے گی, 1 2 3, یا آپ لوگوں کے فیصلے پر منحصر ہے. تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کون بنے گا سچ کی آواز میں. یہ بتاتی چلوں کہ یہ 16 سال سے 24 سال کے جو بچے ہیں ان کے درمیان یہ مقابلہ پیش کیا جا رہا ہے. تو میں سب سے پہلے یہاں پر بلانا چاہوں گی حسن رضا قادری, اور یہ حیدرآباد سے یہاں پر آئے. ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس مقابلے کی کتنی مقبولیت ہے کہ دور دور سے یہاں پر لوگ اس میں کوئی شک نہیں. ہر سال لوگ جو ہے نا انتظار میں رہتے ہیں. ابھی آج ثنا خان کا فون مجھے آیا, واٹس ایپ پہ رابطہ ہوا, انہوں نے بھی کہا کہ پاک پتن سے وہ 10 رمضان المبارک کو اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو پورے ملک سے ہی انشاءاللہ یہاں پر آتے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے. میں کہ بے وقوع تو بے مایا ہوں, تیری محفل میں چلا آیا ہوں, اور آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین, آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین, آج میں عرش کا ہم پایا ہوں, میں کہ بے وقوعتوں بے مایا ہوں. حسن رضا قادری, اور ان کو آپ سن چکے ہیں. تو وقت ضائع کیے بخیر میں چاہوں گی کہ آج تمام پارٹیسپینٹس کو پہلے سن لیا جائے, پھر اس کے بعد ہم اپنے فیصلے کی طرف جائیں گے اور مزید کلام بھی شامل کرتے رہیں گے. یہاں پر میں بلانا چاہوں گی ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ محمد سمیع قادری. جی بسم اللہ کیجیے. در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے, او در رسول پہ جاؤں, وہیں کا ہو جاؤں, غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے
سبحان اللہ. محمد سمیع قادری, حسن رضا قادری, ان دو کو آپ سن چکے ہیں. ججز یہاں پر اپنے اپنے مارکس دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی میں اب بلوانا چاہوں گی, بلکہ ٹائم پھر ہمارا بریک کا بھی ہو رہا ہے, تو پھر وہ جو کلام جو ہے وہ مختصر ہو جائے گا. تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ نئے آنے والے بچوں کے لیے اگر کوئی آپ رائے دینا چاہیں جو آپ پروگرام میں شامل ہوں گے, کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی بات کرتے جو ہمارے ججز آ رہے تھے کہ وہ آواز کہیں پہ کچھ زیادہ ہو جاتی ہے, کہیں پہ کم ہو جاتی ہے, کہیں نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے, کہیں نہیں ہوتا. شفیق بھائی اس حوالے سے کوئی بچوں کے لیے وسیم بھائی آپ کیا کہیں گے؟ شفیق بھائی میں تو بچوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آواز بہت اچھی بعض بچوں کی ہوتی ہے اور سر پر عبور بھی حاصل ہوتا ہے, انہیں یہ بھی تمیز ہوتی ہے کہ کہاں آواز اوپر لے کے جانی ہے, کہاں نیچے لانی ہے, مگر لفظوں کو توڑ توڑ کر پیش کرتے ہیں. صحیح تو یہ غلطی نہیں ہے. آدھا لفظ جو ہے ویسا اور پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے ابھی میں اور وسیم بھائی یہ بات کر رہے تھے, وہ جو درے رسول, جو رے درے رسو اور لام کو الگ کیا, پورا پڑھنا چاہیے تھا رسول, لفظ ایک ہے اسے ایک وہ ساتھ توڑ رہے تھے, تو یہ بھی ایک مسئلہ. نعت کا حسن یہیں پہ نا کہ اس کو خوبصورتی ہے کہ اسے سادے انداز میں ہی پیش کر دیا جائے اسی طریقے سے. تو یہ جناب ابھی آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی مزید 3 پارٹیسپینٹ اور ہیں, اور آج ہمارے پاس وقت بھی مختصر, ایک چھوٹا سا اگر کوئی کلام ہو جائے وسیم بھائی وہ سنا دیں, اور اسی کے ساتھ ہی ہم بریک کی طرف. تو کون سی فرمائش آئی ہے یہ تو بتا دیں. یہ انہی کا ہی خاصہ ہے. اچھا میں میری گزارش کی تھی کہ یہ پڑھیں گے, اور آج سننا ہے ان سے کلام. ضرور ضرور ضرور. تو اسی کے ساتھ ہی پھر ہم بریک پہ بھی چلے جائیں گے. ہر ذرہ جہاں مہر ہے, ہر خار کلی ہے, ہر ذرہ جہاں مہر ہے, ہر خار کلی ہے, ہر ذرہ جگہ میں غریق ہے, ہر خار کلی ہے, وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے, وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے. چمکے گا لحد میں بھی تیرے منگتے کا چہرہ, تیرے منگتے کا چہرہ, چمکے گا لحد میں بھی تیرے منگتے کا چہرہ, چمکے گا لحد میں بھی تیرے منگتے کا چہرہ. مٹی جو تیرے در کی میرے منہ پہ ملی ہے, مٹی جو تیرے در کی میرے منہ پہ ملی ہے, آقا وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے. ایک میں ہی بھکاری نہیں دربار کرم کا, دربار کرم کا. آپ کے ساتھ موجود ہوں مرحبا سحری نشریات میں, انا سعد آپ کے ساتھ. اور جناب ہمارا یہ سیگمنٹ کون بنے گا سچ کی آواز, اور جیسے کہ کل تابندہ آپا ہمارے ساتھ موجود تھی, کہہ رہی تھی کہ سچ کی آواز بننا بڑا مشکل کام ہے آج کل کے دور میں. ویسے بھی تو یہاں پر بہت محنت کے ساتھ آیا جائے. سچ کی آواز اگر آپ کو بننا ہے کہ مقابلہ ہوگا سخت, اور اس کے ساتھ ہی پھر اسی مقابلے کو جب ذکر ہو رہا ہے تو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن ایک اور ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ماشاءاللہ سے خوبصورت آواز اور انداز ہے ان کا, اور میں تعارف کروانا چاہوں گی قاری محمد شکیل قادری صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا, آپ ابھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے ججز پینل میں موجود ہیں. تو 2 کو ہم سن چکے ہیں شکیل بھائی, تو اب تیسرے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کو ہم شامل کرنا چاہوں گی. سمیر رضا محبوبی, آپ لوگوں کی اجازت سے. جی
حضور میرے تو سارے بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے گئے، حضور میرے تو سارے، میری تو ہستگی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستگی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میرے تو سارے بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اور ججز نے یہاں پر اپنا جو ہے وہ مارکس یہاں پہ نوٹ کر لیے ہیں، نمبرز دے دیے ہیں ہمارے تیسرے پارٹیسپنٹ کو۔ میں اب چاہوں گی کہ میں وقت ضائع کیے بغیر ہمارے، کیونکہ آج ہم زیادہ ہیں شریک اس مقابلے میں ناتخواں، تو چوتھے پارٹیسپنٹ کی طرف میں جاؤں گی، محمد عاطف حسین جی، محمد عاطف حسین، اور ان کے بعد ایک اور ہماری پارٹیسپنٹ ہوں گی جن کو ہم سنیں گے۔ تو ابھی تک تو ججز سے کچھ ریمارکس نہیں لیے جا رہے، آج میں چاہ رہی ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہو بعد میں ہو، کیونکہ جی اتنا ضرور ہمیں موقع دیں کہ ہم اتنا کہہ سکیں، انتخاب کلام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ ابھی تک جتنے ثنا خانوں نے حصہ لیا اور سارے پڑھنے والے تھے، سلیقہ جانتے تھے پڑھنے کا، ماشاءاللہ بڑی محنت سے بچے آئے، اور یہ جوں سلسلہ آگے بڑھے گا تو یقیناً فیصلہ اور مشکل ہوگا اور اچھی اچھی آوازیں بھی ہمیں سننے کو ملیں گی۔ تو محمد عاطف حسین یہاں پر موجود ہیں، آپ لوگوں کی اجازت ہو تو۔ مجھے خطا کار صاحب انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل
وہ بات زندہ رہے نہ ہو تو انسان مدی میں رہے زندہ رہے نہ ہو تو انسان مدینے میں رہے. جزاک اللہ. اور مختصر سا کہ اب یہ بھی آپ صرف ابھی کلام کی صرف بات کر رہے ہیں، اگر میں صرف کلام کے بارے میں ہی جانا چاہوں تو شفیق بھائی یہ نعتیہ مقابلے کا کلام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے تو اس میں تعریف ہی سرکار کی کہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ مجھ خطا کر. ذکر تو سارا مدینے کا ہی اور مدینے والے کا ہی ہے، بس پیش کرنے کا انداز جو ہے نا وہ اور اسٹرانگ ہو تو مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو فیلنگ کے ساتھ کیا جائے ٹھیک ہے. پھر اثر کرتا ہے. جی وسیم بھائی. جی انتخاب کلام اچھا تھا. اب بچوں کا یہ پہلا موقع ہے تو ویسے میرے حساب سے تو اور زیادہ محنت کر کے آنا چاہیے تھا ان کو. صحیح. بیچ میں پڑھتے پڑھتے رک بھی جاتے تھے یا تو بھول جاتے تھے پھر یاد آتا تھا. اس سے اور بھی کلام آواز ان کی اچھی تھی اور لیکن بیچ میں یہ جو سلسلہ ٹوٹ رہا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے. سننے والے کا جو سننے کا وسیم بھائی جو سماعت کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ ٹیمپو اگر ٹوٹتا ہے نا تو سننے والا جو ہے نا پھر وہ پریشان ہوتا ہے. جی ان کو کنفیوژن کا شکار ایک وہ ہو جاتا ہے. بالکل یہ ایسا ہے. ٹھیک ہے جی شکیل بھائی آپ کیا کہیں؟ بس جو جج صاحبان نے کہا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. بچہ تھوڑا نروس ہو گیا اور ہوتا ہے پریشر جو ہے مقابلے کا، جب آدمی آتا ہے تو پریشر ہوتا ہے، وہ پریشر کا شکار ہو گئے. گلے میں خشکی اور لیٹ آ رہے تھے اور کہیں سر سے بھی تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہے. تیاری بہرحال کرنی چاہیے، اچھی تیاری سے آنا چاہیے. کلام اچھا تھا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی چلیں ٹھیک ہے. تو میں یہاں پر سننا چاہوں گی ابھی کہ مریم معین جو شامل ہو چکی ہیں، بلکہ میں کیا یہ ججز ہی فیصلہ کریں گے، میں تو آپ کو دعوت ہی دے سکتی ہوں. تو مریم معین ججز کی اجازت سے بسم اللہ کیجیے. سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. یہ شان میری یہ میری قسمت خوشا محبت زہے عقیدت زبان پہ آتے ہی نام نامی ادب کے سانچے میں ڈھل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। और जी, तमाम पार्टिसिपेंट शामिल हो चुके हैं मुकाबले में। शफीक भाई जी, क्या राय है आपकी? बच्ची बहुत अच्छा पढ़ के गई है और टेम्पो बहुत स्लो है, थोड़ा सा जो है ना जी होना चाहिए। हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वो खुद भी नींदों में है अच्छा। और हम भी चले गए, थोड़ा नाते एक माहौल होता जी है। जी, बहरहाल पढ़ा बहुत अच्छा है, आवाज़ बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन थोड़ा सा जो बस ये था कि थोड़ा जोश के साथ थोड़ा हल्का सा जी। वसीम भाई असल में यही जो प्रोफेशनल सनख़ा होते हैं वो तो रात को महफिलें करते हैं, जी, एक जागने की आदत बन जाती है। ये बच्चे हाँ, बस बात पहली ये। दफ़ा एक मुकाबले के लिए आए हैं, तो इनकी नींद का भी मसला है, सही, फिर सही, भी ये प्रेशर भी होता है। है। ऐसे सनख़ा जिनको मीडिया पर वो देखते हैं, उनके सामने जब आज आते तो पढ़ थोड़े रहे से हैं नर्वस तो हो वो जाते नर्वस हो हैं, जाते हैं। बिल्कुल। बस अगर सुर पर कंट्रोल हो और अपनी आवाज़ के मुताबिक और कलाम की तलफ़्फ़ुज़ ठीक तैयारी हो। की जाए, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही हो, तो फिर तो बस ये 2-3 चीज़ें होती हैं और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इनमें निखार आता रहेगा। सही। हुजूर की नात है, फिर जब गुंबद खज़रा का तसव्वुर दिल में रख कर चल। पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह बरकतें सही। देगा। तो मैं ये शकील भाई से भी कमेंट ज़रूर लूँगी, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इंशाल्लाह हम अपने नताइज की तरफ भी चलेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा मरहबा सहरी नशरियात में। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपके साथ सहरी नशरियात, मरहबा सहरी नशरियात में अना साद आपके साथ। और जनाब रिज़ल्ट तो मेरे पास आ चुके हैं, तो 3 जजेस हैं, तो 3 ही आगे, आज सच की आवाज़ें भी आगे जा रही हैं। वाह भाई, क्या बात है कि इन्होंने मेहनत भी की है, जो आवाज़ें जा रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब मुकाबले में आते हैं तो मुकाबले की तैयारी के साथ ही आना चाहिए, ताकि एक छोटी सी भी जो कहीं गलती है या कोई भी चीज़ ऐसी है उसकी गुंजाइश पैदा ही ना हो। बिल्कुल तो सही। आप लोगों की इजाज़त से मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि हमारी वो कौन से 3 पार्टिसिपेंट हैं जो आज इस मुकाबले में आगे जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये बात जो हमेशा हमारे जजेस कहते हैं, मैं उस बात को रिपीट करना चाहूँगी कि जो मुकाबले में आगे नहीं जा सकते वो बिल्कुल भी ना घबराएं कि ये मुकाबला सिर्फ एक हद तक है, आगे बहुत सारे राह और भी हैं, और भी बहुत सारे मुकाबले आते हैं और बगैर मुकाबले के भी बहुत लोगों ने नाम कमाया है। तो यहाँ पर 3 नाम जो हैं, एक वो मोहम्मद समी कादरी और सुमैर रज़ा, वो उनको भी मुबारकबाद हो, हसन रज़ा कादरी इनको भी मुबारकबाद हो। तो ये तीनों को बहुत मुबारकबाद कि आप आगे जा सके हैं, और जो आगे नहीं जा सके उन्होंने मेहनत इसी तरीके से जारी रखनी है। जी, उनकी अकीदत में कोई कमी नहीं थी जी वो बिल्कुल। भी हुजूर की नात पढ़ रहे थे। देखिए कलाम तो उधर ही कबूल हो सरकार गया। की बारगाह में असल कबूलियत तो वहाँ पर है, मगर मैं यहाँ पे इन सनखानों को भी ये मशवरा देना चाहूँगा, जैसे महबूबी थे, सुमैर रज़ा महबूबी, इन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने गलतियाँ नहीं की, मगर आवाज़ अच्छी थी। हमें अंदाज़ा है कि अगर ये उन चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे तो आगे बहुत अच्छा मुकाबला में मिलेगा और बहुत अच्छे कलाम इनसे सुनेंगे। और यकीनन ये आगे जो आज इन्होंने थोड़ी बहुत गलतियां की, क्योंकि आगे मुकाबला सख्त हो जाएगा, उधर ये वाली गलतियों की फिर गुंजाइश नहीं है। ये मौके आपको आगे चल के नहीं मिल सकेंगे। ये अच्छी आवाज़ें थी तो हमने इनको आगे एक मौका दिया है, वरना आगे तो अगर छोटी सी गलती भी होगी बहुत अच्छा पढ़ने वाले भी रह जाएंगे। सही, बिल्कुल, ये बात तो आप जहन नशीन कर लीजिए। चलें जी, तो आप लोगों को यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि गिफ्ट हैम्पर्स जा रहे हैं मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स के, धमतल स्वीट्स एंड निम्को के। और आप ये हमारे साथ शकील भाई हैं मौजूद, तो एक अगर कलाम हो जाए, क्योंकि हमारा जो वक्त है वो तेज़ी के साथ गुजरता चला जा रहा है। तुम्हारे किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे
हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है जाना, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जानम, क्या शान तुम्हारी है। कुर्बान दिलो जानम, क्या शान तुम्हारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। माशाल्लाह, बहुत खूब। और जनाब मुझे ये इतना बता दीजिए कि हमारे पास कुछ मज़ीद टाइम है, क्योंकि एक कलाम अच्छा ये शामिल है कि चले मैं यहाँ पर नशरियात के साथ ताउन करने पर हमारे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का शुक्रिया, जिनका स्लोगन है एक नया सवेरा ज़रूर आएगा। फलकनास बिल्डर्स का, रेकन एंड कोलमन पाकिस्तान का, कारवान अमीर हमज़ा का, मलिका मसाले का शुक्रिया, धम तल स्वीट्स एंड निम्को का शुक्रिया, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स का शुक्रिया। इसके साथ ही यहाँ पर अपने मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसके साथ साथ GMQ&N फ्लेवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे साथ हमारे इस ट्रांसमिशन में ताउन किया है। हमारे जो मेहमान, ये मोहतरम शख्सियात हमारे साथ मौजूद रहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह इसी तरह से हम अपनी अगली सहरी नशरियात में भी आप लोगों से मुलाकात होगी। नाज़रीन, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में ये ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ मेरा ख्याल है कोई चीज़ भी नहीं रहेगी। अपना ख्याल, दूसरों का ख्याल। और इसी बात के साथ इजाज़त भी दीजिएगा अपनी मेज़बान अना साद को। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।